السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم جماعت کے مسائل سے آگاہی حاصل کر رہے تھے، جماعت کے مسائل سیکھ رہے تھے، جماعت کے مسائل کے باب میں ہم لوگ تھے، چیپٹر میں ہم سب تھے۔ آج باری ہے خواتین کی جماعت کے سلسلے میں گفتگو کرنے کا۔ عورتوں کے لیے افضل جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی سنیے۔ صلاۃ المرأۃ فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها۔ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ عورت کے لیے اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھنا صحن کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، اور اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جتنا چھپ کر کے اور جتنا گھر کے اندر رہ کر کے نماز ادا کرے اتنا ہی اس کے لیے افضل ہے۔ خواتین کو مسجد میں نماز کی اجازت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں بھی حدیث گرامی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فَلَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو۔ افضل ہے گھر میں نماز ادا کرنا، گھر کے کسی حجرے میں چھپ کر نماز ادا کرنا عورت کے لیے، خواتین کے لیے بڑا افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر عورت مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا چاہے، یا جمعے کی نماز ادا کرنا چاہے، یا عیدین کے لیے جانا چاہے، یا تراویح کی نماز کے لیے جانا چاہے، جس نماز کے لیے بھی یا جس نصیحت کی باتوں کو سننے کے لیے بھی، جس درس اور لیکچر کو سننے کے لیے بھی وہ جانا چاہے، ان کو روکا نہ جائے۔ بس ان کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ وہ پردے کے ساتھ نکلیں، خوشبو وغیرہ لگا کر نہ نکلیں، اور یہ آواز والے زیور پہن کر نہ نکلیں۔ یہ کچھ شرطیں ہیں جن شرطوں کے ساتھ وہ مسجد جا سکتی ہیں۔ مسجد جانے سے انہیں روکا نہیں جانا چاہیے۔ خواتین کی خاص مسجد گھر میں جماعت کے لیے ایک جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیے اور آ کر کسی جگہ پر نماز پڑھ دیجیے جس کو میں اپنے لیے مسجد بنا لوں، اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی بھی پکڑی اور اس پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح سند کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی نیک آدمی سے جو واقعی نیک ہو، یہ نہیں کہ ننگ بھڑنگ اور گجیڑی بھنگیڑی پیر فقیر کو بلا کر پکڑ کر لے آئے اور ہم اپنے گھر کی مسجد بنانے کے لیے یا گھر میں کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کرنے کے لیے اس سے نماز پڑھوانے لگ جائیں، بلکہ اللہ کے کسی متقی پرہیزگار اور صالح نیک بندے کو لا کر اپنے گھر کی کسی جگہ کو میں نماز پڑھوا کر اس جگہ کو ہم نماز پڑھنے کے لیے خاص کر سکتے ہیں اپنی عورتوں کے لیے۔ خواتین کی مخصوص جگہوں میں مثلا خواتین کے لیے اسکول مدرسہ وغیرہ میں مسجد بنانی چاہیے، لیکن مردوں کی طرح عام معاشرے میں عورتوں کے لیے مخصوص مساجد کہ جس کا آج کل کفار نے حقوق نسواں کے نام پر شوشہ چھوڑا ہے، اس طرح کی کوئی تاریخ اور اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ قرآن و سنت یا تاریخ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، لہذا عام معاشرے میں خواتین کے لیے علیحدہ مسجد بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سراسر فتنے کا باعث ہو جائے گا، فتنے کی جگہ ہو جائے گی، فتنے کا مقام ہو جائے گا، دن بدن وہاں فتنے سر اٹھانے لگیں گے۔ تو یا تو مردوں کے ساتھ مسجدوں میں عورتوں کی بھی نماز پڑھنے کا انتظام ہو، یا پھر کسی مسجد مدرسے اسکول وغیرہ کی جگہ پہ خاص کر دیا جائے اور وہیں وہ نماز پڑھ لیا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین کی جماعت، عورتیں بھی جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہیں، اپنے گھر کی عورتیں ایک ساتھ مل کر جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز تنہا کی نماز سے 27 گنا بہتر ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ گھر میں خواتین جماعت کروا سکتی ہیں۔ سیدہ ورقہ
ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے اس کے گھر میں تشریف لائے اور اس کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا اور اسے یعنی مجھے گھر والوں کی جماعت کروانے کا حکم دیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں موجود صرف عورتوں کو جماعت کروائی، لیکن کیونکہ دارقطنی میں الفاظ ہے وَتَأُمَّ نِسَاءَهَا، اور عورت مردوں کی امامت نہیں کرائے گی لیکن عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین کی جماعت فرض و نفل دونوں کے لیے جائز ہے، جس طرح سے مردوں میں نفل اور فرض دونوں کے لیے جائز ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی فرض اور نفل دونوں کے لیے جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلق گھر والوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، فرض اور نفل کی تفریق نہیں کی تھی۔ گویا کوئی عورت کی ساری عورتوں کے ساتھ مل کر تراویح کی نماز پڑھنا چاہے، نفل نماز پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وطر پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے، فرض نماز پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین کی جماعت کروانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ عورت جو امام ہوگی وہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، آگے اکیلے امام جس طرح سے مرد امام کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے کھڑی نہیں ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرواتے وقت صف میں کھڑی ہوتی تھیں، سنن دارقطنی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ اس کی قرات کی آواز بس اسی قدر ہو کہ مقتدی عورتیں سن سکیں، یعنی بلند آواز سے وہ بھی قرات کریں گی جہری نمازوں میں، لیکن آواز اتنی ہی بلند ہوگی کہ ان کی مقتدی جو عورتیں ہیں وہ سن سکیں، باہر آواز نہ جائے۔ خواتین کے لیے مسجد جانے کے آداب میں نے شروع میں آپ کو بتائے تھے، پھر یہ باضابطہ روایت سن لیجئے، حدیثیں سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر مسجد میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، تم میں سے کوئی مسجد میں آنا چاہے تو خوشبو نہ لگائے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر فتنے کا خطرہ ہو تو عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سن لیجئے، ایما امرأۃ اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرہ، جو عورت خوشبو لگائے ہوئی ہو وہ عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی روایتیں ہیں، تو ان سے معلوم ہوا۔ اسی طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ نہایت پردے میں اپنے آپ کو لپٹا کر وہ مسجد جا سکتی ہیں، اور آواز والے زیور پہنے بغیر مسجد جا سکتی ہیں۔ یہ سارے آداب ہیں خواتین کے لیے مسجد جانے کی، کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ مسجد جا کر جب جماعت سے ہم نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب بندی ضروری ہوتی ہے، سب بندی سے متعلق مسائل ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی ضرور دبائیے اور لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔